اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پاکستان کی حکومت سے اللہ کی پناہ، آرمی چیف سے اللہ کی پناہ، اور چیف جسٹس سے اللہ کی پناہ، اور الیکشن کمیشن کے چیف سے اللہ کی پناہ۔ پاکستان کے تینوں چیف بدترین امریکی کتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ صہیونی اور صلیبی اہداف اور مقاصد کو پورا کریں۔ ڈونلڈ لو جیسے خبیث صہیونی نے ان کو ایک مسلم ملک پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں لوٹ لیں، ان کا مال کھا لیں، اور ان کی عزتوں پر، ان کی اقدار پر حملے کریں۔ یہ ایک مجرموں کا ٹولہ ہے۔ ڈونلڈ لو نے ان بندروں سوروں کی حکومت قائم کی تھی، اور اس کے بعد سے پاکستان جس عذاب میں مبتلا ہے، جس گند میں مبتلا ہے، پوری دنیا اس وقت ظاہر ہے کہ ان مجرموں سے نفرت کر رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے اندر بھی ایسے ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو ان کتوں کے ساتھ رہتے رہتے کتوں کے پلوں کی طرح ہو گئے ہیں، بے شرم، بے حیا اور ذلیل اور کمینے لوگ۔ بالخصوص وہ جو میڈیا کے ذریعے حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں اور حکومت کے منصوبے بتاتے ہیں اور ترقیاتی پروگرام پیش کرتے ہیں، ان کے کمینے پن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آخری درجے کے ذلیل اور آخری درجے کے گندے اور ناپاک لوگ ہیں، بے شرم اور بے حیا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اندر شرم نہیں تو جو چاہو کرو۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے شرم کا خاتمہ کیا۔ ایک پاکستانیوں، اب تو تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ تمہارا چیف جسٹس امریکی کتا ہے، ذلیل اور باولا کتا ہے، اور تمہارا آرمی چیف بھی ایک کتا ہے، اور تمہارا الیکشن کمیشن کا چیف اور اس کے تمام ان کتوں کے پلے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارا پڑوسی ملک دیکھ رہا ہے، اور یہاں کے 25-30 کروڑ مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا اس ایسے ملک سے نفرت کرنے پہ مجبور ہے۔ جس طرح سے ایک حکومت کو گرایا گیا، اور پھر جس طرح سے پوری قوم پر یلغار کی گئی، ایک حملہ کیا گیا، اور جس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کے گھروں کو برباد کیا گیا، ان کی عورتوں پر، ان کی عزتوں پر ڈکیتی ڈالی گئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور ایسے موقع پر جو مدارس کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان مجرموں، خبیثوں، صہیونیوں، صلیبیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت زمانے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بغاوت کا نعرہ لگایا اور الجہاد الجہاد کی باتیں شروع کی۔ لاکھوں انسانوں نے یہ نعرہ لگایا کہ سبیلنا الجہاد الجہاد، اور مولانا نے بار بار کہا یہ حکومت جعلی، اسٹیبلشمنٹ جعلی، مجرموں کا ٹولہ، اور عدالتیں بھی مجرموں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ بات علماء میں سے ایک شخص کو کہنی پڑی۔ میں 2 سال سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو سچائیاں ہیں انہیں مان لو۔ کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا مکر کرو گے، خود اپنے ملک کی عزت کتنی لوٹو گے۔ یہ چور، ڈکیت اور قزاق جنہوں نے عوام کے ووٹوں کو لوٹ کر، اور ان کی مدد کرنے والا آرمی چیف تھا اور چیف جسٹس تھا، جس طرح سے ڈکیتی ماری ایک کھلے طور پر دنیا دیکھتی رہی، دن دہاڑے ڈکیتی ماری اور بدماشیاں کی، اور ووٹس نکال کے پھینک دیے جو ان لوگوں کے حق میں تھے جو صحیح طور پر جیتے تھے، جو ہارے ان کو ووٹ دلوا دیے گئے، تبدیلیاں کی گئیں، ایک فارم 45 اور ایک 46 اور ایک 47، یہ ایک بدماشوں کا مجرمانہ قانون جس میں وہ یہ ہیر پھیر کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ لیکن اتنا زمانہ گزر گیا، کبھی بھی ہوش میں نہیں آئے لوگ کہ اس مجرم ٹولے کو ختم کرنا ہے۔ اصل لڑائی اس سے ہے۔ اے پاکستانیوں، تمہارا اسرائیل تمہارے ملک میں ہے، اور اسرائیل کے گندے ناپاک مجرم فوجی اور پولیس، بھیڑیا صفت پولیس، اور تمہاری ججوں کی اکثریت لومڑی صفت جج اکثریت، ان میں سے کچھ کے اندر شعور بیدار ہوا، کچھ نے اپنے ضمیر کی پکار پر لبیک کہا، کچھ نے یہ اعلان کیا کہ جو صحیح بات ہے، انصاف کی بات، حق کی بات، اسے کہنا ہے۔
تمہاری قوم اتنی ذلیل کی گئی، اتنی ذلیل کی گئی کہ ایک دیندار اور عفیف اور صالحہ خاتون بشریٰ بی بی کے ساتھ جو مذاق کیا گیا، اور اس ضمن میں جو شریعت کا مذاق اڑایا گیا، دین کا مذاق اڑایا گیا، اور گھر کے ایک کیس کو جس طرح لایا گیا صرف عمران کی دشمنی میں، یہ اتنے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں کہ ان کی کمینگی پر فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، اور ان پر بہرحال عذاب آنا ہے۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں عذاب آنا ہے، دیکھ لو تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ لکھ لو اپنی ڈائری میں، ان مجرموں پر عذاب آئے گا، اور جو خاموش رہے یا جو ساتھ دیتے رہے وہ سب اس عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ آج بہرحال عدالت کی طرف سے جو فیصلے سامنے آئے، عدت کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ سامنے آیا، یہ حق کا تھوڑا سا اعتراف ہے۔ بے شرموں نے، بے حیاؤں نے، گندے اور ناپاک لوگوں نے بہت دیر کی، بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں دی، بہت بے شرمی کا اظہار کیا، لیکن بہرحال آخر وہ یہاں تک پہنچے کیونکہ جو حق پرست ہیں، جو عدل و انصاف چاہتے ہیں، ان کو یہ کہنا پڑا کہ بندوق کی نالی رکھ کر ہم سے فیصلے کروائے ان قزاقوں، ڈکیتوں، مجرموں نے۔ لیکن بہرحال ضمیر جب بیدار ہوتا ہے، اب وقت کے فرعونوں سے مقابلہ ہوتا ہے، وقت کے حامان و قارون سے مقابلہ ہوتا ہے، تو اس وقت ایک فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس فیصلے کو تبدیل کرنے، اور عمران خان کہیں جیل سے باہر نہ نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انصاف کی حکومت قائم کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دیں ایبسلیوٹلی ناٹ، کہیں ایسا نہ ہو تو ہم کتوں کا کیا ہوگا، ہم کہاں مارے جائیں گے، جو چھچڑے ہمیں مل رہے ہیں پھر وہ کون کھائے گا۔ یہ ذلیل و گندے اور ناپاک لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں عذاب الہی کا، اور وہ آ کر رہنا ہے۔ بہرحال پوری پاکستانی قوم اس پر خوش ہے کہ کچھ ججز نے حق اور انصاف کا ساتھ دیا، اور جن کے سامنے نہیں تھا کہ یہ فائز عیسیٰ امریکی کتا ہے، اب سامنے آ گیا۔ جن کے سامنے ابھی کھلی ہوئی بات نہیں تھی کہ آرمی چیف امریکی کتا ہے، اب ان کے بھی سامنے آ گیا۔ اور الیکشن کمیشن کا چیف تو اتنا گندا، ایسا ناپاک ہے، ایڈز کا ایسا مریض ہے، کینسر کا ایسا مریض ہے، اتنا خطرناک انسان ہے کہ اس کے ساتھ تو بس تصفیہ کا معاملہ کرنا چاہیے، اور باقی اگر لوگوں کو چاہیے کہ وہ آزاد ہوں اور کھلی فضا میں سانس لیں تو اپنے ان چیفوں کو چاہیے کہ یہ پنجڑوں میں بند کر دیں، اور پھر ان کو نکلنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ بس اس چھوٹے سے پیغام پر اکتفا کرتا ہوں۔